یا ایھا الذین آمنوا، سورۃ الانفال آیت نمبر 29۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم پرہیزگاری کرو گے، اگر تم متقی ہو جاؤ گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہیں اوروں سے ممتاز کر دے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم متقی ہو جاؤ، ان تتقوا اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اگر تم نے تقوی اختیار کیا، جو گزشتہ احکامات تمہیں ملتے جا رہے ہیں، اگر تم نے ان پر عمل درآمد کر لیا، اگر تم نے ہمارے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو پھر کیا ہوگا کہ یجعل لکم فرقانا، ہم تمہیں ایک ممتاز قوم بنا دیں گے، ہم تمہیں ایک ممتاز معاشرہ بنا دیں گے، ایک ممتاز خاندان، ایک ممتاز گھرانہ، ایک ممتاز فرد بنا دیں گے۔ اگر تم نے وہ سب کچھ کیا، یعنی اللہ کی کتاب سے ملنے والے تمام فرائض پر عمل کیا، اللہ کی سنت سے ملنے والی تمام احادیث پر عمل کیا، اگر تم یہ سب کچھ کرتے رہو گے، ان تتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرتے رہو گے، ساتھ ساتھ اللہ سے ثواب کی اور اجر کی امید کرو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں کہ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس بڑا اجر ہے، اور بڑا اجر کی صورت میں سب سے پہلے بڑا اجر اللہ تعالیٰ انسان کو ہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے معاشرے کے اندر ایک ممتاز حیثیت دے دیتے ہیں، انسان کو دوسرے انسانوں سے بالکل ممتاز کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یجعل لکم فرقانا، ہم تمہیں بالکل ایک ممتاز فرد بنا دیں گے۔ فرقان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا، اس کا یہ لغوی معنی ہے۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تمہاری شخصیت ایسی ہو جائے گی، تمہاری سمجھ ایسی ہو جائے گی، تمہارے طور طریقے، تمہارے اخلاق، تمہارے اعمال، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل نمایاں ہو جائیں گے، اور لوگ تمہیں دیکھ کر یہ فیصلہ بہت جلد کر لیں گے کہ تمہارے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ تم حق و باطل کے اندر فیصلہ کرنے والے ہو، لوگ تمہیں بالکل ممتاز قرار دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ، اس کے ساتھ اللہ کے پاس کیا اجر عظیم ہے؟ اس کے علاوہ اللہ کے پاس اجر عظیم یہ ہے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، انسان کو اور کیا چاہیے؟ اگر انسان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے، انسان کو برائی کرنے کی صلاحیت نہ ملے، انسان کو برائی کرنے کا موقع نہ ملے، اور اس سے یہ صلاحیت ہی سلب کر لی جائے کہ وہ گناہ کرے، تو انسان کو اور کیا چاہیے؟ یعنی کہ ایک فطری طور پر انسان کے اندر یہ صلاحیت ڈال دی جائے کہ وہ گناہ کو گناہ سمجھ کر اور اسے ترک کر دے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دیں گے اگر وہ ہمارے احکامات پر بتدریج عمل کرتا رہے گا۔ تو فرماتے ہیں اس کے علاوہ اور کیا اجر عظیم ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، ایک تو یہ ہے کہ تمہیں گناہ کرنے کی توفیق نہیں دے گا اللہ تعالیٰ، تمہیں گناہوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق نہیں دے گا اللہ تعالیٰ۔ دوسری بات یہ ہے کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اگر تم سے ایسے گناہ ہو گئے جنہیں تم نے گناہ سمجھا نہیں تھا، یا یہ کہ تم نے نادانستگی میں وہ گناہ کر لیا، اللہ فرماتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ کو تمہیں معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔